بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج آپ حضرات کے سامنے اصطلاحات ابن العربی کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی اصطلاح میں ہم دیکھیں گے کہ شیخ اکبر کے نزدیک عربی لفظ تحول اور تغیر ان میں کیا فرق ہے۔ اردو میں تو ہم دونوں کا ایک ہی مطلب کر دیتے ہیں کہ تبدیل ہو جانا یا بدل جانا، لیکن شیخ نے ان دونوں میں بھی فرق کیا ہے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو اسی تحول اور تغیر کے معنی اور ان کے فرق کے بارے میں ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں، میں پہلے عبارت پڑھ دیتا ہوں کیونکہ عبارت کے بعد ہی بات سمجھ میں آئے گی۔ فرماتے ہیں، موصوف ذات صفات میں متحول یعنی تبدیل ہوتی ہے جن سے وہ متصف ہوتی ہے۔ تو یہاں پر شیخ نے ایک ذات کی بات کی ہے اور اس کی صفات کی بات کی ہیں۔ ذات جو ہے وہ ایک ہوتی ہے لیکن اس کی صفات جو ہیں وہ متعدد ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں موصوف ذات یعنی ذات واحد صفات میں متحول ہوتی ہے جن سے وہ متصف ہوتی ہے۔ تو شیخ نے صفات کے لیے ذات کو متحول قرار دیا، یعنی کہ جب ذات کی طرف اشارہ کیا تو تحول کا لفظ استعمال کیا۔ آگے فرمایا، اور صفات اس طرح متغیر ہوتی ہیں کہ موصوف سے ایک صفت زائل ہوتی ہے اور دوسری آ جاتی ہے۔ یہاں پر تغیر کا لفظ صفات کے لیے استعمال کیا اور پہلے تحول کا لفظ ذات کے لیے استعمال کیا، یعنی کہ جب ذات کی صفات تبدیل ہو رہی ہیں تو ذات تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، ذات تو تبدیل نہیں ہو رہی، تو انہیں صفات کا تحول یا ذات کا تحول قرار دیا جائے گا۔ لیکن جب اس ذات کی صفات تبدیل ہو رہی ہیں اور صفات کی طرف سے اشارہ کیا جائے گا تو انہیں صفات کا تغیر کہا جائے گا۔ تغیر کا مطلب ہے کہ غیر، ایک صفت جا رہی ہے دوسری صفت آ رہی ہے۔ تحول کا مطلب ہے کہ تبدیل ہونا، ایک ہی ذات ہے وہ نہ جا رہی ہے نہ آ رہی ہے بلکہ وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ تو یہ شیخ اکبر کے نزدیک تحول اور تغیر کا ایک لغوی معنی اور بالکل سمجھ میں آنے والا فرق ہے۔ آگے فرماتے ہیں، بے شک حقائق تبدیل نہیں ہوتے کیونکہ ذات جو ہے وہ حقائق میں سے ہے، وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں، جہاں تک روحانی معنوی بات ہے، جیسے کسی معاملے کی عالم ذات پھر کسی لمحے وہ اس معاملے کو بھول گئی تو وہ صفت علم سے صفت جہل میں متحول ہوئی۔ اب یہ پھر شیخ اسی کی ایک مثال دے رہے ہیں، یہ آگے مثال دے رہے ہیں کہ ایک کوئی ذات، کوئی شخص جس کو کسی چیز کے بارے میں پتہ تھا تو صفت علم اس شے کے بارے میں اس میں قائم تھی، لیکن جب اس شخص وہ چیز کے بارے میں بھول گیا تو صفت علم چلی گئی اور اس کی بجائے صفت جہل آ گئی۔ تو یہ ذات جو ہے متحول ہوئی، ذات متغیر نہیں ہوئی، ذات متحول ہوئی، کیونکہ ذات کا عین تو ایک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر اسی مثال کو ہم طبعی اجسام میں دیکھیں، طبعی اجسام میں یہ تبدیلی ایسی ہے کہ ایک وقت میں گرم جسم کسی دوسرے وقت میں سرد ہو جاتا ہے، کہ جب کوئی جسم سے مراد ہے کوئی بھی مٹیریل ہے، اس کو جب ہیٹ آپ دیتے ہیں، ہیٹ دیتے ہیں تو وہ ایک دم کسی حالت میں بہت شدید گرم ہو جائے گا، پھر جب وہ پڑا رہے گا یا آپ اس کو ٹھنڈا کی طرف لے جائیں گے، ٹھنڈے کرتے جائیں گے تو وہی جسم جو ہے وہ مطلب مٹیریل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جسم ایک صفت سے دوسری صفت میں متحول ہوا، یہ جسم تو ایک ہی ہے، کہ ایک ہی چیز ہے، اگر آپ کسی میٹل کو ہیٹ دے رہے ہیں تو وہ گرم ہوتے ہوتے آگ بن جائے گی یا آگ کی صفات والی بن جائے گی، اس کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، ٹھنڈی کرتے کرتے برف بن جائے گی یا برف جیسی ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن وہ رہے گی وہی چیز۔ آگے کہتے ہیں، اب ہم آتے ہیں صفات کے تغیر کی بات طرف، یہ تو ہو گیا ذات کا تحول۔ تو فرماتے ہیں، جہاں تک صفات کو لاحق تغیر کی بات ہے تو حرارت کا عین زائل ہوتا ہے، یہ خود ٹھنڈک میں تبدیل نہیں ہوتا۔ اب ہم آگے ہیں اس کی صفت پہ، پہلے ہم آگے تھے اس کی ذات پہ، یعنی کہ جو صفت اس میں قائم ہوئی، اگر حرارت کی صفت کسی جسم میں، کسی مٹیریل میں، کسی میٹل میں قائم ہو رہی ہے تو وہ حرارت اپنی عین میں حرارت ہی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ تبدیل ہو کے ٹھنڈک بن جائے گی، حرارت ہی رہے گی، جس طرح کہ وہ ذات ہی تھی، وہ خود تبدیل نہیں ہوئی۔ جہاں تک صفات کو لاحق
تغیر کی بات ہے تو حرارت کا عین زائل ہوتا ہے، یہ خود ٹھنڈک میں تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ ٹھنڈے جسم میں اس کے بعد ٹھنڈک آتی ہے، اور یہ حرارت کا غیر ہے۔ شیخ نے حرارت کو ایک صفت قرار دی ہے، ٹھنڈک کو دوسری صفت قرار دی، تو اس دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی جسم، کوئی باڈی، کوئی مٹیریل اپنی توانائی کو جو ہے وہ نکال رہا ہے، انرجی نکال رہا ہے یا اپنی ہیٹ نکال رہا ہے، تو نکالتے نکالتے ایک ایسی صورت میں آئے گی کہ وہ پہلے گرم تھا، شدید گرم تھا، پھر ہوتے 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 ٹھنڈا ہو گیا۔ اگر ہم اس کو مزید کول کریں، مطلب مزید ٹھنڈا کریں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جمنے والی کنڈیشن میں بھی پہنچ جائے، لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہی حرارت جو ہے وہ ٹھنڈی ہوگی۔ حرارت نکل گئی، اس کی جگہ پہ ٹھنڈک آ گئی۔ تو جب یہ کہا جائے گا تو اس کے لیے شیخ اکبر نے تغیر کا لفظ استعمال کیا۔ وہی فارمولہ وہی ہے، ذات کے لیے تحول ہے صفات کا، اور صفات کے لیے تغیر ہے کہ صفات چلی جائیں گی، اس کی جگہ کوئی اور آئے گی، ذات نہیں جائے گی، ذات ادھر ہی قائم رہے گی۔ یہ تو ہو گئی جسمانی بات۔ اب کہتے ہیں روحانیات میں غور کریں تو علم کی مثال، علم گیا اور جہل آیا۔ تو ہم چونکہ صفات کی ڈائمنشن سے یا اس کی جہت سے دیکھ رہے ہیں، تو علم چلا گیا، جہل آ گیا، لیکن یہ نہیں ہم کہیں گے کہ علم ہی جال میں کنورٹ ہو گیا، یا جال ہی علم، جہالت ہی علم بن گئی، یا علم ہی جہالت بن گیا۔ نہیں، علم کی اپنی ایک شناخت ہے، جہالت کی اپنی شناخت ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی جس میں ہم نے شیخ اکبر کے نزدیک یہ دو بڑی مشکل اصطلاحات ہیں، تحول اور تغیر، کیونکہ شیخ اپنے کلام میں یہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اردو میں چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں ہے تو ہم دونوں کا ترجمہ ہی تبدیل ہونا میں کر دیتے ہیں، یا تحول لکھ دیتے ہیں یا تغیر لکھ دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ شیخ کے نزدیک ایگزیکٹلی اس سے مراد کیا ہے، تحول سے کیا مراد ہے اور تغیر سے کیا مراد ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان دونوں کا فرق بھی پتہ چل گیا ہوگا، اور یہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تحول جو ہے وہ ذات کے لیے ہے، اور تغیر جو ہے وہ صفات کے لیے ہے۔ ذات قائم رہتی ہے، کہیں نہیں جاتی، لیکن صفات میں سے کوئی صفت اس میں قائم ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے، اور کوئی دوسری صفت جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو جو چلی جاتی ہے وہ آنے والے کا غیر ہوتی ہے۔ تو یہ ہے شیخ اکبر کے نزدیک تحول اور تغیر اور ان کا فرق۔ اپنی آئندہ کسی ویڈیو میں دوبارہ کسی نئی اصطلاح کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔